الرحمن الرحیم۔ قلوب کی رقت و بکا۔ ابو صالح بیان کرتے ہیں کہ جب اہل یمن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے قرآن سنا اور رونا شروع کر دیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس طرح ہم تھے، یعنی ہم جب قرآن سنتے تھے تو روتے تھے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ لوگوں کے دل سخت ہو گئے۔ اس حدیث کو آثار کو ابن ابی شیبہ نے المصنف میں، ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بیان کیا۔ اگلی آثار حضرت محمد بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بشر بن حکم نیشابوری کو کہتے ہوئے سنا کہ حضرت فضیل رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کہا کرتی تھیں کہ میرے بیٹے کے پاس قرآن نہ پڑھو۔ بشر کہتے ہیں کہ جب اس کے پاس قرآن پڑھا جاتا تو اس پر غشی طاری ہو جاتی تھی۔ بشر بیان کرتے ہیں کہ ابن فضیل رقت قلب کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تھا، بس اس نے اپنے والد سے کہا اے میرے باپ، اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا کریں، شاید میں اس قابل بن جاؤں کہ میں ایک دفعہ ہی قرآن مکمل کر لوں۔ اس آثار کو بہقی نے شعب الایمان میں لایا ہے، اور ان دونوں روایتوں کو حضور سیدی شیخ الاسلام الدکتور پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے العرفان فی فضائل و آداب القرآن میں لایا ہے۔ اب آئیے ان آثار سے حاصل ہونے والے چند نکات کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حدیث کیا ہے؟ حدیث تاجدار کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو کہتے ہیں۔ قول مطلب کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فعل جو آپ نے کیا، تقریر جہاں آپ خاموش رہے، اور آثار صحابہ کرام کے قول کو کہتے ہیں۔ حدیث کے سائنس میں دونوں کو حدیث بیان ہوتا ہے، مگر ایک ڈیفرنٹ کیٹیگرائزیشن۔ پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو صالح ہیں، اور یمن اور سیریا کے رہنے والے لوگوں، یمن کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ یاد رکھیں یمن اور سیریا یہ علاقے پچھلے نبیوں کے قوم اور علماء سے لیس تھے اور معروف علاقے تھے، اور یہاں کے لوگ بڑے نرم دل تھے اور آج بھی عموماً نرم دل ہیں۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کے بارے میں برکت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی شامنا و یمننا، ہمارے شام اور یمن میں برکت عطا فرما۔ یمنی لوگ نرم دل ہوتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نمائندے یمن میں بھیجے، جن میں حضرت معاذ بن جبل، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ابو موسیٰ الاشعری ہیں۔ آقا علیہ السلام انہیں قاضی یا گورنر بنا کر بھیجتے۔ اور بھی کچھ معروف یمنی صحابیوں کے نام ذرا ملاحظہ کریں۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ الکندی جنہیں کہتے ہیں، آپ کے والد گرامی یمن سے تھے۔ مقداد کی رضی اللہ عنہ کی ارلی لائف وہ مکہ شریف میں ہوئی، اور یہ پہلے جو اسلام قبول کرنے والے جدت صحاباؤں میں سے ہیں، اور کئی جنگوں میں آپ نے جو ہے شمولیت کی ہے، شامل ہوئے ہیں، اور آپ کا عقیدہ، آپ کا وسیلہ، آپ کا نسبت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہی معروف تھی، اور جنگ بدر میں بھی تھے۔ پھر ایسے ہی عمار ابن یاسر ہیں، آپ کی بھی ولادت مکہ شریف میں ہوئی، مگر آپ کے والد گرامی حضرت یاسر ابن امیر جو تھے وہ یمن سے تھے۔
آپ بھی پہلے لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پھر معروف حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ، significant figure in Islam, beautiful recitation of the Holy Quran. ویریس ریجن میں آپ کو گورنر بنایا گیا تھا اور بڑے کی رول آپ نے اسلام کے پھیلانے میں پلے کیا۔ پھر مزید حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، موسٹ پرولیفک نریٹرز آف حدیث آفٹر حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم، آپ نے کنسیڈربل ٹائم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زندگی کی پائی اور واسٹ نمبر آف حدیث آپ اور سینگز جو ہے آپ سے روایت ہے۔ پھر ایک اور صحابی تو نہیں، تابعی، مگر حضرت اویس القرنی رضی اللہ عنہ، ہائیلی ریکارڈڈ ان اسلام۔ آپ یمن میں تھے اور آپ کی والدہ گرامی کی دیکھ بھال میں ہوتے تھے، جو کہ نابینا ہو چکی تھیں، اور آپ کبھی مدینہ شریف تشریف نہ لا پائے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو پائی۔ غالباً ایک بار آئے تھے، مگر حضور علیہ السلام اس وقت مدینہ شریف میں نہیں تھے۔ اور پھر حذیفہ ابن الیمن رضی اللہ عنہ، he was known as the keeper of the secret of the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے منافقوں کے نام جو تھے وہ آپ کے پاس حفاظت میں تھے، اور آپ کے والد گرامی اوریجنلی مکہ سے تھے، مگر پھر بعد میں جا کے یثرب میں سیٹل ہوئے۔ پھر جریر ابن عبداللہ البجالی بڑے ہی گڈ لکس والے تھے، اور آپ کے میڈیشن سے، آپ کے محنت سے آپ کے سارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب آئیے حدیث کی طرف آتے ہیں کہ یمن کے لوگوں نے جب قرآن سنا پہلی بار تو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ واقعہ ہے، سنا تو رونا شروع کر دیا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ہم بھی ایسے تھے، ہمارا بھی حال جو قلب کی رقت کا تھا ایسا ہی تھا شروع میں، پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ ذوق کا برقرار رکھنا بڑی تیزی کی بات ہے، ذوق جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ حالت اور وقت کسی کا انتظار نہیں کرتے، بڑی تیزی سے نکل جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے دور کے حساب سے۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ دل سخت ہو گئے، اس روٹین میں اپنے آپ کو مینٹین رکھیں اور الرٹ رکھنا کہ یہ بہت بڑی کامیابی اگر کوئی ایسا کر لے تو، ورنہ وقت نہیں رکتا۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں ایسے رہو جیسے غریب رہتے ہیں، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتے ہیں۔ اب مسافر کی کیا خصوصیت ہے؟ ایک تو کہ مسافر جو ہے وہ گھر سے دور ہوتا ہے، وہ اپنے آبائی وطن سے مستقل ٹھکانے کی طرف سے دور ہوتا ہے، وہ مقررہ وقت، اس کا سفر مقرر وقت کے لیے ہوتا ہے، پھر وہ منزل کی طرف روانگی اس کی ہوتی ہے، مقصود منزل ہوتا ہے، پھر وہ زادے راہ زادے سفر بھی رکھتا ہے، سامان بھی سفر کے لیے جو ہے وہ رکھتا ہے، اور پھر آرام کی تلاش بھی اسے ہوتی ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ دنیا میں مسافر کی طرح رہنے کی حکمت کیا ہے کہ دنیا فانی ہے، ایک دائمی گھر نہیں ہے، ایک گزارے کی جگہ ہے، مسافر کسی جگہ تھوڑی دیر کے لیے ہی ٹھہرتا ہے، اور آخرت اصل گھر ہے۔ مسلمان کا اصل گھر اور ہمیشہ کی زندگی آخرت ہے۔ دنیا میں اس طرح رہنا چاہیے کہ آخرت کی تیاری ہو سکے، اور اس دنیا سے دل نہ لگانا، دنیا سے دل نہ لگائیے، کیونکہ جب دل لگ جائے گا عارضی جگہ سے تو پھر جب یہاں سے جانا ہوگا تو بہت تکلیف ہوگی، اور پھر اپنی ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے مسافر کو، اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے سفر کو کامیاب بنانے کے فکر میں رہتا ہے، اور پھر وہ سادہ زندگی بھی رکھتا ہے۔ سادہ زندگی سے کہ دو اینگل ہے، ہمیشہ میانہ روی میں رہنا، اتنا نہ ایکسٹراویگنٹ ہو جانا کہ صرف جو ہے وہ اللہ کے نعمتوں کو ضائع کرنا، ویسٹ کرنا،
اور اتنا بھی ایک دم سمپل نہ ہو جانا کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اس کے اوپر سے دکھے بھی نہیں. ہمیشہ دین جو ہے میانہ روی کا نام. اور پھر جو ہے مسافر موت کا تصور میں رہتا ہے. مسافر کو ہر وقت اپنی منزل اس سفر کی ختم ہونے کا احساس رہتا ہے کہ ہم نے اس دنیا کے سفر نے اینڈ ہونا ہے اور ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے قلب عطا کرے جو رقت والی ہو, ایسے حاضری عطا کرے جو ہمیں ہمیشہ مسافر رہنے کے الرٹنس میں رکھے, اور جیسے دور چینج ہو, وقت چینج ہو, حالات چینج ہوں, ہم ہمیشہ ایسی تصور میں رہے کہ ہمارا ایکچول مقصد جو ہے وہ آخرت ہے, اور آخرت کی کامیابی ہے, اور اللہ کی بارگاہ میں کا پیشگی, اور اللہ کی رضا میں رضا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین.